चलो हज़रत उमर और हज़रत अली की आपस में जो मोहब्बत है, उस पे बात होगी, आपने उसका वो रद्द करना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर हमने वो ठीक जो है, है ना जी दरवाज़ा जलाने वाली बात, हाँ, क्या उस लेंगे? पे बात करेंगे। एक मौजू इंतखाब कर लो, एक मौजू, 2 मौजू नहीं, 1 मौजू। दरवाज़ा जलाने वाली बात। दरवाज़ा जलाने वाली बात, चलें जी। ठीक है भाई, आपका क्या इद्दा है? हाँ जी। क्या है आपका? इसके मुताबिक हमारा सवाल ये है जी हुँ, कि उसके मुतल्लिक पहला तो वो बताया जाता है भी इब्न अबी शैबा का, हुँ, कि उसमें ये लिखा हुआ है कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इनके दरवाज़े पर दस्तक हुई। हुँ, तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह ताला अलैहा वो दरवाज़े पर गईं। जी, तो इस पर पूछा कौन है? आगे से जवाब आया उमर हूँ। और फिर ये कहा कि मैं सबसे ज़्यादा आपके वालिद साहब से मोहब्बत करता हूँ और ये जो हुँ, बात मैं कह रहा हूँ मैंने शियों से ही सुनी है, इब्न अबी शैबा के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं उमर हूँ, सबसे ज़्यादा आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद ये कहा कि आपके घर में ये जो 2 आदमी बात कर रहे हैं, इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएँ, वरना मैं इस घर को इन पर आग लगा दूँगा। हुँ, इतनी बात इब्न अबी शैबा के हवाले से और रिवायत का नंबर भी बताया जाता है 28,200, क्योंकि हमारे पास इब्न अबी शैबा है नहीं, बहरहाल उस हुँ, रिवायत का नंबर यही आता है सही, 28,200। सही, इस पर मेरा सवाल ये है कि जब बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तो हुँ, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दरवाजे पर क्यों गईं? हुँ, जबकि मर्द घर में मौजूद थे। हुँ, हज़रत अली घर में मौजूद थे, फिर जनाब हज़रत फ़ातिमा दरवाजे पर क्यों गईं? हुँ, इसलिए कि इस बात को हमारे मुआशरे में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि घर कोई में नहीं कोई करता। बंदा हुँ, मौजूद हो, दरवाजे पर दस्तक हो, तो इसके बाद जनाब कोई औरत जो है घर की वो बाहर चली जाए। तो फिर हुँ, हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जैसा गैरतमंद आदमी हो, हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसी साहिबे शर्म व हया पैकर औरत हो और वो दरवाजे पर पूछने चली जाए कि हाँ भाई, बाहर कौन आया है? इस जी बात सर। को पहली बात तो ये इसे ही हमारा दिल नहीं मानता। इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि जनाब कि हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, ये तो आपने भी आपसे भी एक मर्तबा सुना था कि जनाब जब ये वाक़या हुआ, हज़रत अली जो थे मौला अली वो घर में ही थे। फिर इसके बाद जनाब ये जब ये वाक़या पेश आ गया तो फिर हज़रत मौला अली ने आके जनाब हज़रत उमर को पकड़ा, उन्हें मारा वग़ैरह ये सब हुँ, कुछ। हुँ, ये हुँ, बातें हुँ। मैंने आपसे ही सुनी। अच्छा, इसके बाद जब अगर ये दरवाज़ा जलाने वाला वाक़या पेश आया, तो एक-एक हज़रत सवाल उमर करें ना गए। आप, सवाल एक करें, उसका जवाब ले लें, फिर अगला सवाल करें। सही है? चलो ठीक है। यही पहला बात कि मेरा सवाल ये है कि जब ये दरवाज़े पर दस्तक हुई थी तो हज़रत फ़ातिमा क्यों गई थी? हज़रत अली दरवाज़े पर क्यों नहीं आए? ये सवाल है जी, मेरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है इस्लाम में। देखें, ये अल इहसान फ़ी सहीह इब्न हिब्बान है, अ, यानी इसकी सही अहादीस है। यहाँ पर ये जिल्द नंबर है ख़ामिस अशर और उसने सब सही अहादीस जमा की हैं। और ये है बाबु ज़िक्र बयान महब्बतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मक़रूनतुन बिमहब्बति फ़ातिमति वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पंजतन पाक से। यहाँ पर सही हदीस नक़ल करते हैं अन ज़ैद इब्न अरक़म के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिफ़ातिमत वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ातिमतुज़ ज़हरा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से कहा, अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, कि जो आपसे लड़ाई करे मैं उसके खिलाफ खुद ऐलान जंग में हूँ, और जो आपसे सही व मुसालिम हो, सही सिल्म की हालत में हो, सलामती में हो, मैं उसके साथ सलामती पर हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फजूल नहीं करते। फ़ातिमतुज़ ज़हरा से किसने लड़ाई करनी है? हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से किसने लड़ाई करनी है?
چشم نبوت کیا دیکھ رہا ہے؟ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افق میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جملے مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ ان سے اعلان جنگ کرنا مجھ سے اعلان جنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس سب مسلمانوں کو پتہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بری نظر سے دیکھنا کفر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا وہ تو اس سے بڑھ کر الحاد دنیا میں ہے ہی نہیں، اس سے بڑھ کر زندقہ دنیا میں ہے ہی نہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا بدترین زندقہ الحاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلوار لے کے آنا جنگ کے لیے وہ تو بدترین کفر ہے، اس میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں یا نہیں ہیں، ان کی محبت واجب ہے یا نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے، شک ہو، ٹھیک ہے نا؟ اب کوئی تلوار لے کے آتا ہے کہ میں ان کے خلاف جنگ کرتا ہوں، وہ تو اس سے بڑھ کر دنیا میں زندیق ہے ہی نہیں۔ اب ان کے اپنی کتابوں میں صحیح احادیث کے ساتھ روایت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ابن ابی شیبہ کی المصنف فی الاحادیث والآثار جزء 7 ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 432 میں انہوں نے جو روایت نقل کیا ہے اس کو صحیح طرح سے نقل نہیں کیا ہے ابن ابی شیبہ نے، یہ صحیح سند کے ساتھ جو بخاری اور مسلم کے شرط پر ہے۔ حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ اسلم انه حين بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ابو بکر کے ساتھ بیعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیعت ہوئی ہے، یہ کہتا ہے ابو بکر پہ اجماع ہے، اجماع ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر کی خلافت کی صحت کے لیے کہ اس کی خلافت شرعی ہے، صحیح ہے، کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس پہ اجماع ہے۔ اجماع تو یہ کہ سب مسلمان اس کو مان لیں، کہتے ہیں اس پہ مشورہ ہوا ہے، اب دیکھ لیں کہ ان کا مشورہ کیسا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ابو بکر کی خلافت کا مخالف کون ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں زبیر اور علی علیہ السلام مشورہ کرتے تھے امیر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ اچھا، فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ عمر بن الخطاب کو یہ خبر پہنچا، حتی خرج حتی دخل علی فاطمہ، وہ آیا ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں داخل ہوا ہے، فقال یا بنت رسول اللہ، کہا کہ اے دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ، واللہ ما من احد احب الینا من ابیکی وما من احد احب الینا بعد ابیکی منکی، سب سے دنیا میں پیارا آپ کے والد صاحب ہیں ہمارے نزدیک، اور والد صاحب کے بعد آپ سب سے عزیز ہیں، سب سے محبوب ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے نا؟ سیاستدان اس طرح کی باتیں تو کہتے ہیں، تو اگر وہ آپ کے محبوب ہیں، سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات سب سے افضل یہ ہیں، سب سے زیادہ ایمان میں تقوی میں، کیونکہ دنیائی محبت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ محبت قرآن میں دیکھیں، احادیث میں دیکھیں، محبت اس لیے ہوتا ہے کہ فضائل پر، کہ المحبت للہ، بخاری مسلم میں ایک باب ہے کہ محبت اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ محبوب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان میں سب سے زیادہ بڑی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، علم میں سب سے زیادہ، تقوی میں سب سے زیادہ۔ اور اگر یہ ابو بکر عمر کے خلافت کے مخالف ہیں، ان کی خلافت کو نہیں مانتے، تو ان کی خلافت کی صحت ہی باطل ہے، ان کی خلافت پہ اجماع ہی نہیں ہے، مشورہ ہی نہیں ہے، سب جھوٹ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا۔ اچھا، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، مَا ذَاكَ بِمَانِعٍ، یہ مجھے منع نہیں کرتا، یعنی ان اجتمع هؤلاء النفر عندك، اگر یہ لوگ، یہ جماعت، نفر بولتے ہیں جماعت، دو آدمی کو نفر نہیں بولتے، جماعت کو نفر بولتے ہیں، یہ جماعت جو آپ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں ابو بکر کے حکومت کے خلاف، یہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، یہ پھر جمع ہو جائیں، ان امرتم ان يحرق عليهم البيت، میں اگر یہ مزید جمع ہو جائے تو میں ان کو، اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اب دیکھیں بھائی، اگر ان کی خلافت شرعی ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت پہ، ابو بکر عمر کی خلافت پہ نص تو کوئی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں مشورے سے ہوا، مشورہ تو اس کی خلافت کے برعکس ہو رہا ہے۔ کب مسلمانوں سے مشورہ ہوا ابو بکر کی بیعت کے لیے؟ کوئی مشورہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے خود بیعت کی ہے، 4-5 آدمی مل کر بقیہ انصار سے زبردستی بیعت لیا، پھر دوسروں سے اہل بیت علیہ السلام نے جب بیعت نہیں کی ہے، اور کچھ لوگ ابو اہل بیت علیہ السلام کے سپورٹر ان کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں، تو یہ آئے ہیں ان کے گھر کو جلانے کے لیے، یہ آ جائے ہم سے بیعت کریں، وَإِلَّا ہم آپ کے گھر کو جلا دیں گے اگر یہ یہاں پہ جمع ہو جائیں، اور یہ اعلان جنگ ہے بھائی، کہ میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا، یہ اعلان جنگ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خود یہ اہل بیت علیہ السلام کا موقف بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے خلافت کے مخالف تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیت۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کسی چیز کے مخالف ہوں تو اس کو غیر شرعی مانتے ہیں،
اور قرآن اور عطرت کی اتباع واجب ہے، اس لیے ہم ابو بکر کی خلافت کو غیر شرعی مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے عزیز کہ عمر نے جو بولا کہ میں آپ کے گھر کو آگ جلا دوں گا، اس کو یہ ڈیوٹی کس نے دیا؟ رسول نے تو نہیں دیا نا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ اہل بیتی، اذکرکم اللہ اہل بیتی، اللہ کے واسطے میرے اہل بیت سے نیکی کرو بلکہ اتباع کرو۔ تو اس نے ابو بکر نے دی ہوگی، گورنمنٹ اسی کی ہے نا۔ ابھی جو رسول کے گھر کو جلانے کی بات کرے، سبحان اللہ، مجھے سمجھا دیں مولوی صاحب یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب سوال کا جواب ابھی آ رہا، ابھی 2 منٹ دے دو، آ رہا ہے ابھی دے رہا ہوں شیخ صاحب میں جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلانے کی بات کرے وہ خلیفہ برحق تو کجا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، کسی کے گھر کو جلانا اور آگ لگانے کی دھمکی دینا، اس سے جنگ کرنے کی دھمکی دینا بلکہ اعلان جنگ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ شک کریں کافر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس طرح جنگ کرنا کہ ان کے وفات کے فوراً بعد ان کے گھر کو جلانے کا بندوبست کریں، یہ کیسے اسلام ہو سکتا ہے؟ ہمیں سمجھا دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئی؟ یہ دیکھیں، فلما خرج عمر جاؤها، جب عمر چلا گیا تو وہ آ گئے۔ کون آ گئے؟ علی علیہ السلام، طلحہ وغیرہ آ گئے۔ تو اس کا پتہ چلا کہ آپ کی ابن شیبہ کی روایت کو ہم نے صحیح نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس وقت وہ گھر میں تھے ہی نہیں، جب یہ آیا ہے دھمکی دینے کے لیے، فلما خرج جاؤها، جب وہ عمر چلے گئے تو یہ لوگ باہر سے آ گئے۔ اچھا، تعلمون ان عمر قد جانی، زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمر یہاں پہ آئے تھے۔ وقد حلف باللہ لئن عدتم لیحرقن علیکم، تو اس نے قسم کھایا کہ آپ کے اس گھر کو جلا دے گا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ، اللہ کی قسم عمر یہ کر لے گا، عمر ہمارے گھر کو جلا دے گا، آگ لگا دے گا۔ فَانصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيْهِ، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اور ادھر واپس نہ آئیں، کیونکہ ابو عمر اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ فَانصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهَا حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ، پھر وہ چلے گئے۔ یہ زید ابن اسلم ابو عمر کا غلام ہے، عمر کا پکا غلام ہے، عمر کا وفادار۔ وہ کہتے ہیں پھر انہوں نے بعد میں بیعت کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا جو آپ کا سوال کا پس منظر ہی غلط ہے، ٹھیک ہے نا، کہ زہرا سلام اللہ علیہ گھر میں تھیں اور امیر المومنین صاحب بھی گھر میں ہے، طلحہ وغیرہ بھی گھر میں، تو زہرا گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس واقعے میں وہ گھر میں نہیں تھے، جب وہ لوگ آگ واقع لے کے آئے تھے تو زہرا سلام اللہ کیوں دروازے پہ گئے؟ دنیا میں دیکھو عزیزو، میں ان کے سوال کے جواب دے دوں، یہ اگر کوئی بی بی دروازے پہ جاتی ہے یہ کوئی شرعن عیب نہیں ہے، عرفن بھی عیب نہیں ہے، بالخصوص اگر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہو۔ حکمت کیا ہے میرے محترم ناظرین؟ میں آپ کو حکمت بتا دیتا ہوں کہ کچھ لوگ آئے ہیں دروازے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور اہل بیت علیہ السلام کا ناصر یہاں پہ کوئی نہیں اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی ناصر نہیں ہے۔ صحابہ نے ساتھ چھوڑ دیے، جنہوں نے بیعت کیا تھا ساتھ چھوڑ دیا، تو یہاں پہ ان کو جنگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جنگ نہیں کر سکتے۔ تو اس حالت میں بہترین چیز کیا ہے کہ ان لوگوں پہ تاکہ یہ جنگ واقع نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، یہاں پہ گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قداست پامال نہ ہو۔ میں آپ کو یہ حدیث دکھا دیتا ہوں، یہ المعجم الکبیر اوسط للطبرانی، یہاں پر عائشہ کہتی ہیں ما رأيت احدا من خلق اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ولا جلستا ولا مشیتا من فاطمہ۔ عائشہ قسم کہتی ہے، اللہ کی قسم میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شبیہ ہو، بولنے میں، دیانت میں، دین میں، عبادت میں، اور چلنے میں، پھرنے میں اور بولنے میں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی تھی، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبل یدہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے تھے۔ اور بھائی جو پوچھ رہے ہیں پتا چلتا ہے نا کہ دروازے پہ کون آئی ہے۔ بھائی اب میں بتاتا ہوں دروازے پہ جب ہوتی ہے تو عورت تب جاتی ہے جب پتا ہو کہ باہر کون ہے اور وہ ہمارا اپنا ہے، تب جاتی ہے۔ سن لو تھوڑا سا بھی شرم و حیا دروازے پہ نہیں جاتی۔ ہم حضرت فاطمہ کی توہین سمجھتے ہیں کہ باہر دروازے پہ دستک اور حضرت فاطمہ پوچھ رہے ہیں۔
हाँ तौहीन तो ये है ना, तौहीन ये तो ये है कि घर को आग जलाने के लिए है, तो तौहीन से ज्यादा बड़ा है कि घर को आग जला जो शख्स। झूठ है, हम इसे मानते अब ही सुन नहीं। लो ना शेख साहब, ये झूठ झूठ है, है, आपकी बिल्कुल किताब से झूठ दिखाया, है। आदमी आपकी नहीं किताब से- बताएंगे। ये अब झूठ सुन है लो। चिड़ियों का। सुन लो, हाँ जी, अभी आपकी किताब से दिखा हाँ। दिया, कहता है झूठ है। जब उसमें दरवाजे काम पे का- जो दी गई है, अब सुन लो ना भाई, दी गई है। मैं दिखा दूंगा कि आग भी लेके आए थे, आग भी लेके आए थे, वो अलग हदीस है। आग दिखा, अब पूछो मुझे, पहले मुझसे कह दो कि दलील दिखाओ कि सच है या नहीं है। अब सुन लो कि जिसकी आवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी आयशा कसम का कहती है, बोली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, चलने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, बैठने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, इबादत उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा सब ने देखा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ नहीं चूमा है, बोसा किसी के हाथ पे नहीं दिया, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ पे बोसा दिया है। अगर वो दरवाजे पे जाए कि यहाँ पे आग क्यों लेके आए हो, सुन लो शेख साहब, हमारे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। एक मिनट, आयशा के तो आप वैसे ही मुखालिफ हैं, वालिद आप हजरत खामोश, वालिद साहब से भी पहले ना बोला, वालिद साहब बेटा ये बात कर रहे हैं। अपने काफिला मानते हैं, आप काफिला की बात भूल गए। आयशा का नाम भी ना लें। आयशा सिर्फ का आप नाम ये बताएं कि जनाब दरवाजे को जब तक कोई हजरत फातिमा क्यों गई थी? अब सुन, आयशा से हाँ, हल्का आपने खुद कितनी अब बार सुन- फातिमा की हड्डियां तोड़ दी गई हो, सब कुछ हो गया, उसके बाद जनाब मौला अली ने आकर पकड़ा। अब सुन लो सही भाई साहब, पहली ये बात है कि ये वाक़ा हुआ है। मतलब है कि हजरत अली बुज़दिल थे, एक बेगैरत थे, अपनी बीवी पर बेगैरत जुल्म तुम हो। होता देखते रहे। सियासी ड्रामा अपना किया, जबान, और जब अपना जनाब जबान, ने मार मार अब कर बेगैरत आप हैं, और बेअदब एक आप हैं, काफिर आप हैं। क्या जी, क्या बेगैरत बन गए? आप हम नहीं बेगैरत हैं, मानते साहब को। आप गुस्ताख हैं। अब सुन लो, आपकी किताबों में क्या लिखा है, आप नहीं मानते, आपके न मानने से आप बेगैरत आप हैं। अभी जब हम दे रहे हैं तो पे जाती हैं छोड़ के होते हुए, इससे बढ़कर बेगैरती क्या होती है? अब सुन लो, जवाब सुन लो, आपकी अपनी किताबों में क्या लिखा है। ये किताब है, देखें मेरे अजीज, ये शख्स इसने गुस्ताखी की है, हम सब की दिल आजारी हुई है, आप सब लोग जानते हैं। मैं इसका जवाब नहीं देता, मैं इसको छोड़ता हूं, मैं इसको छोड़ चुप कर शेख चुप कर बकवास अपनी, शेख चुप कर और चुप कर और चुप। अब किताबों की बात, दलील की बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, तो मैं आपकी किताब से साबित करूंगा कि हुआ है। हम खामोश हो जाते हैं ताकि अपनी बात करें, लेकिन ये शख्स गाली देने के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है जी। उसको बात, तुम भी हदीस बोलते हो, हम भी तो गालियां देते हो। अच्छा सुन लो मेरे मोहतरम नाजरीन, यहां पर उसने अपने अबू जान को पीछे धकेल दिया। इनके अबू को दाढ़ी तो लंबी है, लेकिन मुआविया की भी दाढ़ी लंबी, अबू सुफियान की भी दाढ़ी लंबी थी, अबू जहल की भी दाढ़ी लंबी थी। अल्लाह लानत करे ऐसे सफ़ेद दाढ़ियों पर जिनके दिल में सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है। आप इस बात को तमीज़ से भी कह सकते थे। अब क्या ये वाक़ा हुआ है या नहीं हुआ, आपके अपनी किताबों से। ये किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिज़िया अल मक़दसी। मैं कई मसादर से साबित करूंगा कि इन लोगों ने हमला किया है गर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। तुम उनको बोलो कि जिन्होंने हमला किया है वो काफिर हैं, वो बेगैरत हैं, ठीक है ना। बीबी सलामुल्लाह अलैहा अगर दरवाजे पे आई है, न शरअन न उर्फन कोई हराम नहीं है, जो शबीह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए कि हम जंग नहीं करना चाहते, तुम यहां से वापस चले जाओ। बेहतर यही है कि वो दरवाजे पे आ जाएं ताकि हुज्जत तमाम हो, ताकि इस घर पे हमला ना हो। यह किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिज़िया अल मक़दसी। इस किताब में मुलाजा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन। बात करें आगे भाई, अपने अबू को समझाएं, झगड़ा हो रहा है। ये शख्स गाली दे रहा है भाई, ये शख्स गाली दे रहा है। अभी मेरी बारी है, मैं इन्होंने कहा है कि इस बात को नहीं मान रहे ना, इनकी गाली हमने क्या सुनना है, ठीक है ना। ये जब तमीज से बात करेंगे तो इनकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले जी सर शेख साहब, वो सुन ले, उसके बाद आप, मैं आदिल भाई से कह रहा हूँ, एक अब्बू को थोड़ा कूल करे, मुनाजरा करना या झगड़ा करना, झगड़े करने के लिए तैयार इधर नहीं बैठे में ना। दूसरी बात ये है, सुन ले अपनी बारी में, या कायम रख देते हैं, फिर अपनी बारी में बात करें जितना करना हो, लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसका जवाब तो ले ले कम से कम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा, अल अहादीस अल मुख्तारा लिज़िया अल मक़दसी। इस किताब में मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये जुज़ अव्वल है इस किताब की, 2001 में किताब छपी है दार खिज़र में। यह अब्दुर्रहमान इब्न औफ की हदीस है अबू बकर से।
یہ حدیث نقل کرتا ہے. حدیث میں ابو بکر مرتے وقت کہتا ہے, صفحہ نمبر 89 میں ابو بکر خود کہتا ہے وَأَمَّا الثَّلَاثُ اللَّاتِي وَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْهُنَّ, تین چیزیں یہ ہیں کہ اے کاش میں ان کو انجام نہ دیتا. فَوَدِدتُّ أَنِّي لَمْ أَكُنْ كَشَفْتُ بَيْتَ فاطمہ, اے کاش میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بیت اقدس کو, ان کے دروازے کو, ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. وَإِنْ أُغْلِقَ عَلَى الْحَرْبِ یا عَلَيَّ الْحَرْبِ, اگرچہ انہوں نے اپنے گھر میں مجھ سے جنگ کرنے کی تیاری کر لی تھی. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے اکابر ذہبی, بہت ابن حجر عسقلانی, بہت ساروں نے تصریح کیا ہے کہ اس کتاب کی ساری احادیث صحیح ہیں, ضیاء مقدسہ کی الاحادیث المختارہ. تو یہ پہلی بات ہے کہ انہوں نے خود اعتراف کیا مرتے وقت. بھائی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہہ رہے ہو؟ والد صاحب کے ہوتے ہو تم کیوں کہہ رہے ہو, بات کر رہے ہو, کیا کہہ رہا ہو بھائی؟ یہ ایسی کوئی سند مطلب نہیں ہے, یہ تاریخ میں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل فرمایا جو بندہ کہ خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے. اچھا, تو جب حضرت ابو بکر کی 3 سال خلافت رہی تو علی چپ کیوں رہے؟ وہ الگ سوال ہے, وہ الگ سوال ہے کہ علی علیہ السلام خاموش رہے. بھائی صاحب بات یہ ہے, الگ سوال ہے کہ خاموش ہے. تم پہلی بات ہم گھر پہ آگ لگانے کی بات وہ فارغ ہو, پھر اگلا سوال کرو نا. اب تم دوسرا سوال لے کے کیوں وہ خاموش رہے. پہلی بات یہ ہے کہ تم کہتے ہیں گھر پہ حملہ نہیں ہوا, یہ شیعوں کا جھوٹ ہے, شیعوں کا جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا, یہ شیعوں کا جھوٹ ہے, نہیں آپ کو اپنی کتاب میں لکھی ہے. سمجھ آ رہی ہے عادل صاحب؟ میری بات ہاں دکھائے نا کہ کہاں پہ آگ لگا دی ہے. ہاں آ رہی ہے نا. ابھی سن لو, ابھی پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو بکر کا اعتراف آیا کہ انہوں نے, حضرت ابو بکر نے خود کہا کہ اے کاش میں بی بی سلام اللہ کے گھر کو, یہ اس کے مرتے وقت کی ندامت ہے, میں ان کے گھر کو بے پردہ نہ کرتا. کیا کہہ رہا ہوں مجھے آپ کو گول نہ کریں, آپ سیدھی سیدھی بات کریں, جتنا سوال ہے اتنا جواب دیں. آپ ساری ہسٹری کیوں کھول رہے ہیں؟ یہ تو لاسٹ کی بات ہے نا, 3 سال بعد کی. بھائی 3 سال بعد اس نے اعتراف کیا کہ اس نے گھر پہ حملہ کیا نا. وہ 3 سال والی بات آپ پہلے کریں نا, جو واقعہ پہلے ہوا اس کو پہلے بیان کریں نا. بھائی صاحب 3 سال بعد اگر ایک شخص جرم کا اعتراف کرے وہ پہلے ہی واقعے کو ثابت کرتا ہے نا. آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں؟ جاہلانہ باتیں بند کرو, اپنے ابو کو ادھر لے کے آؤ, اپنے اس بدتمیز ابو کو ادھر لے کے آؤ. اچھا, اس کے بعد میرے محترم ناظرین, یہ کتاب ہے انصاب الاشراف, چاپ دار الفکر ہے, جلد نمبر 2 ہے, سن 1996 میں چھپی ہے. یہ کہتے ہیں ابو بکر عمر نے حملہ ہی نہیں کیا. دیکھو یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 268 میں. اچھا, المدائنی عن مسلمہ ابن محارب عن سلیمان التیمی وعن ابن عون, 2 اسانید کے ساتھ روایت کر رہا ہے, ایک سند نہیں, دونوں سند صحیح ہیں. ان ابا بکر ارسل الى علی یرید البیعہ فلم یبایع, ابو بکر نے پیغام بھیجا علی علیہ السلام کو بیعت کرو, اس نے بیعت نہیں کیا, علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. فجاء عمر آیا ومعه قبس, اس کے ساتھ آگ کے شعلے تھے. کہتا ہے صرف دھمکی دیا, دھمکی دینا ہی کفر ہے. آپ کہتے ہیں ابن ابی شیبہ نے اس روایت میں بولا تھا کہ دھمکی دی تھی, بعد میں انہوں نے آگ لگانے کے لیے آئے تھے.